ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ جو جاؤ گے، اگر طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ جو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ تم، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جم جائیں گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائیں گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے،
نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو، نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو، قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے، قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی، کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی، غلام ہے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے، غلام ہے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں، ہماری پردہ نشین خواتین، بچیاں، مائیں اور بہنیں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نشست ہے، دوسری مجلس منعقد ہوئی ہے۔ کل کے تذکرے میں آپ حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اور آپ کا معزز و مکرم خاندان اور ان کے آباء و اجداد کے تذکرے سنے۔ حضرت خواجہ عبداللہ کا ذکر خیر آپ نے سنا، اور حضرت آمنہ کے ساتھ ان کی شادی کا تذکرہ سنا، اور پھر ان کے انتقال پرملال کا بھی تذکرہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، آپ کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا میں
رب العزت نے کچھ عجائبات، کچھ عجیب و غریب باتیں ظاہر فرمائیں، اور جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی طرح رب العزت اس نبی اکرم کی آمد سے پہلے دنیا میں کچھ خارق عادت چیزیں، کچھ عجیب و غریب چیزیں دکھلا رہا تھا۔ اس مقام پر ایک علمی بات آپ سمجھ لیں، نبی کے دست مبارک پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تمام نبیوں کو رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، اور وہ معجزہ ہی در حقیقت اس نبی کے لیے دلیل اور حجت ہوا کرتی تھی۔ اسی معجزے کے ذریعے سے نبی اپنی نبوت کو منواتا تھا، اور لوگوں کو اس کا یقین آتا تھا کہ اللہ کا عام بندہ نہیں ہے بلکہ ایک نبی اور رسول ہے۔ لیکن کبھی کبھی نبی کی ولادت سے پہلے کچھ خارق عادت چیزیں، کچھ عجیب و غریب چیزیں دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو علم کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے کچھ واقعات یوں ہی پیش آئے جو نبی کی نبوت کی آمد کی بشارت تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے نبوت کا زمانہ قریب آ رہا تھا، آپ کے آباء و اجداد کو، آپ کی والدہ کو، خواجہ عبد المطلب کو اور گھر کے اور معزز افراد کو سچے خواب آ رہے تھے۔ ان خوابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ مل رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ میری پشت سے، میری پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کا ایک سرا آسمان کی طرف، ایک سرا زمین کی طرف، ایک سرا مشرق کی طرف، ایک سرا مغرب کی طرف ہے، اور زنجیر کی تمام کڑیوں سے ایک شعاع، ایک روشنی نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زنجیر ایک درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس درخت کی تمام شاخوں پر اور تمام پتوں پر وہ چمک و روشنی ہے کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جا رہی ہے، اور تمام مشرق و مغرب کے لوگ اس سے چمٹے جا رہے ہیں، تمام عرب و عجم کے لوگ اس درخت سے چمٹے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس درخت کے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک نہایت حسین و جمیل آدمی ظاہر ہوتا ہے اور ان کو دھکے دے کر بھگا دیتا ہے۔ اب تو خواجہ عبد المطلب نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے دیکھا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے، اٹھے، تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتلانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا ذکر آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ مجھ سے اکثر خواب میں کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ تم سید الامم اور دنیا کے سردار کی ماں بننے والی ہو، تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کوئی معمولی حمل نہیں ہے، وہ ایک اللہ کے نبی اور اللہ کی برگزیدہ ہستی ہے۔ حضرت آمنہ کا تجربہ یہ تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ پورے دن میں ہمیں حمل کا کوئی بوجھ محسوس نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جو واقعات عجیب و غریب پیش آئے، اس میں سے سب سے اہم واقعہ
جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ فیل کے اندر۔ اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں 50 یا 55 دن باقی تھے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ ایسا تاریخی واقعہ تھا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نبی آپ نے دیکھا ان ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے خدا نے، آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا، اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا، جس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ اصل میں ابرہا جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اور اس کو مسمار کرنے کے ناپاک ارادے سے مکہ آیا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبے کی بے انتہا عظمت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کعبے کی بے انتہا عقیدت ہے، وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور پورا عرب کعبے کے حج کے لیے آتا ہے، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے سوچا کیوں نہ ہم کعبے کے مقابل ایک نہایت حسین و جمیل عمارت تعمیر کرے۔ کعبہ تو ایک سادہ سا کمرہ ہے، اس کے اندر کوئی آرائش و زیبائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں ایک نہایت حسین و جمیل تعمیر کریں اور تاکہ لوگ اس کا آ کر طواف کریں، اس کی لوگ عبادت کریں اور کعبے کی عظمت اور کعبے کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ اس ناپاک ارادے سے، اس گندے ارادے سے اس نے یمن کے اندر ایک گرجا، وہ عیسائی تھا، اس نے ایک گرجا تعمیر کروایا۔ جب عرب کے لوگوں کو، جب مکے والوں کو یہ خبر ہوئی کہ کعبے کے مد مقابل کوئی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے اور کعبے کی عظمت کو دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو کچھ لوگ یہاں سے گئے، انہوں نے راہ شرارت اس میں پخانہ کر دیا، گندگی کر دی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض روایات میں آیا کہ قریب میں کوئی آگ جل رہی تھی، وہاں سے کوئی چنگاری نکل کر گئی، جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی اور وہ پوری عمارت خاکستر ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ ابرہا جو یمن کا حاکم تھا، جس کو نجاشی نے، جو حبش کا بادشاہ تھا، نجاشی کا لفظ سن کر شاید آپ کو تعجب ہو رہا ہو، نجاشی وہ بھی تھا جس نے صحابہ کرام کو جگہ دی تھی، اور نجاشی وہ بھی تھا جس کے حکم سے کعبے کو مسمار کیا جا رہا تھا۔ در حقیقت نجاشی حبش کے بادشاہ کا لقب تھا، جو بھی وہاں پر بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو نجاشی تھا وہ بھی عیسائی تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا اور اس کے حکم سے ابرہا یمن کا حاکم مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے گرجا کو لوگوں نے نقصان پہنچایا، اس کو جلا کر خاک کر دیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ہم کعبے کو مسمار کر دیں گے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، اس کو زمین سے ملا دیں گے۔ چنانچہ اپنے اس ناپاک ارادے سے وہ نکلا اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اس کے ساتھ فوجیں بھی تھیں، اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ بھیڑنے کی کوشش کی، جن عرب قبائل نے اس کا مقابلہ کیا، ان سب کو اس نے تہو-تیغ کر دیا، یہاں تک کہ وہ کعبے کے قریب آ کر، مکے کے قریب آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کو اس کی اطلاع ملی، لوگوں نے بتایا کہ ابرہا آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھی ہیں۔ عرب کے لوگ ہاتھی سے واقف نہیں تھے، ان کے ہاں تو گھوڑے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، اور ہاتھی ایک لہیم و شہیم جانور، وہ فوج میں آیا ہوا تھا، فوجی اس کے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عرب کے مکے کے لوگ ڈر گئے، لوگ خواجہ عبد المطلب کے پاس اکٹھے ہوئے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کس طرح اپنا دفاع کیا جائے اور کس طرح اللہ کے اس گھر کا تحفظ کیا جائے، اس کو بچایا جائے۔ خواجہ عبد المطلب نے لوگوں کو سمجھایا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، بڑے ہتھیار ہیں، بڑے اسلحے ہیں، اگر ہم اس کے مدد مقابل ہوتے ہیں تو وہ ہم سب کو تہو-تیغ کر ڈالے گا۔ ہمیں اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے پائے۔ چنانچہ جب اس کا قافلہ مکے کے قریب رکا تو عرب کے لوگوں کے اونٹ وہاں پر چر رہے تھے۔
خواجہ عبد المطلب یہی تقریباً 200 اونٹ اس چراگاہ میں تھے اور بھی عرب کے تمام اونٹ اس چراگاہ کے اندر چر رہے تھے. اس کی فوجیوں نے مکے والوں کے تمام اونٹوں کو پکڑ لیا, پکڑ کر لے گئے. حضرت خواجہ عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ وہ ہمارے اونٹوں کو پکڑ کر لے گیا ہے اور مکے والوں کے تمام اونٹوں کو اس نے پکڑوا لیا ہے. چنانچہ حضرت خواجہ عبد المطلب عرب کے سرداروں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے. مکے سے باہر وہ قیام پذیر تھا. اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ عبد المطلب کو جو ہیبت و جلال عطا فرمایا تھا, جو حسن و جمال ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا, وہ عجب تھا. دیکھنے والا ان کو دیکھ کر مغرور ہو جاتا تھا. عرب تمام مکے کے وہ بالاتفاق سردار تھے اور کوئی ان کے فیصلے سے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ در حقیقت وہ نور نبوت تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نبوت تھا وہ آپ کے آباء و اجداد سے منتقل ہوتا ہوا جا رہا تھا. در حقیقت اس نور نبوت کی چمک تھی جو ان کے پورے جسموں پر پڑ رہی تھی. جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور جتنے بھی آپ کے بزرگوار خاندانی بزرگوار تھے, سب اسی صفات کے حامل تھے. سب اپنے اپنے وقت کے بڑے جید لوگوں میں تھے. خواجہ عبد المطلب کو جب ابرہہ نے دیکھا تو فوراً مروب ہو گیا, فوراً مروب ہو گیا. اس کے لیے تخت شاہی بچھایا گیا تھا. اس نے بڑی عزت و اکرام کا معاملہ کیا. یہ تو نہ کر سکا کہ خواجہ عبد المطلب کو اپنے تخت پر بٹھائے. ہاں, اس نے یہ کیا کہ خود وہ زمین پر خواجہ عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ. بات چیت شروع ہوئی, گفت و شنود ہوئی. خواجہ عبد المطلب نے کعبے کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی. بات کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ کے لوگوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے, ان کو چھوڑا جائے. تو ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کی بڑی عزت کر رہا تھا, شاید آپ کعبے کی سلسلے میں کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے اتنی چھوٹی بات ہم سے کہی. آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے اور جس کعبے کو میں مسمار کرنے کے لیے ڈھانے کے لیے آیا ہوں اس بارے میں آپ نے ایک لفظ بھی مجھ سے نہیں کہا, اس سلسلے میں ایک بار بھی سفارش آپ نے نہیں کی. تو خواجہ عبد المطلب نے کہا انا رب الابل ورب للبیت یمنعہ, میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں, اس گھر کا رب کوئی اور ہے, اس گھر کا رب کوئی اور ہے, وہ اس کی حفاظت کر لے گا. مجھ کو اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہے. جس ذات کا وہ گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا. چنانچہ بات ختم ہو گئی. ابرہہ نے ابو خواجہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور بھی جو اونٹ اس نے پکڑوائے تھے سب واپس کر دیے. خواجہ عبد المطلب اپنے ان اونٹوں کو لے کر مکہ واپس ہوئے اور سارے اونٹوں کو انہوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے نظر کر دیا, یعنی قربان کر دیا. اور مکے کے سرداروں کے ساتھ مل کر بڑی ہی تضرع و عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے کعبے کی حفاظت کی دعا کی, رب العزت سے دعا مانگی. اس کے بعد مکے والوں سے کہا کہ آپ لوگ مکہ خالی کریں, کوئی مزاحمت کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ اگر ہم نے مزاحمت کی تو ہم کا ہوتے ہو جائیں گے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا مکے کے سارے لوگ مکے کی آبادی سے نکل کر پہاڑوں پر چڑھ گئے, پہاڑوں کی کوہوں میں چھپ گئے اور چھپ کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. ابرہہ کا لشکر اپنے ناپاک ارادے سے کعبے کی طرف بڑھا اور جب کعبے کے قریب پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس کی پوری فوج پر اپنا عذاب نازل فرما دیا. جیسا کہ سورہ فیل میں علم و کیف میں رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ہم نے ان کے اوپر ابابیل پرندوں کو بھیجا, غول کے غول سمندر کی طرف سے وہ اڑتے ہوئے آئے اور ان کے پنجوں میں ایک کنکری اور ایک کنکری ان کی چونچ, دو کنکری وہ لے کر آ رہے ہیں. وہ غول کا غول چلا آ رہا تھا اور ادھر ابرہہ کا لشکر اکڑتا ہوا غرور و تکبر کے ساتھ کعبے کو مسمار کرنے کے لیے, کعبے کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. قبل اس کے کہ اس کے ناپاک قدم کعبے تک پہنچتے اور اس کے ناپاک ہاتھ کعبے کی طرف بڑھتے, رب العزت کی طرف سے عذاب آ گیا اور ان آنے والے پرندوں نے اس پر وہ کنکریاں مارنی شروع کر. وہ کنکریاں ان پر بم بن کر برس رہی تھیں اور وہ سب تباہ ہو رہے تھے. وہ کنکری ان کے سر پر لگتی اور نیچے کے حصے سے نکل جاتی, پورے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی. اس طرح پوری فوج کا
حال تباہ و برباد ہو گیا اور ابرہہ پر سخت عذاب آیا، اسی حالت میں اس کے جسم پر دانے نمودار ہوئے اور اس کے جسم کا حصہ سڑنے لگا، ایک ایک عضو سڑ کر گرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پانی کی طرح گلنے لگا، آخر میں اس کا کلیجہ پھٹا، دل باہر آیا اور وہیں پر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح اس کی تباہی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ وہ ہے، یہ تاریخی واقعہ وہ ہے جس کا تذکرہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیروں کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے ان کے اوپر کنکریاں برسائیں، فجعلہم کعصف ماکول، پھر وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح رہ گئے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی اور اس بات کا اشارہ تھا کہ جو نبی کے کنبے اور نبی کے خاندان والوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جو اللہ کے گھر کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اس کا یہی حال ہوگا، اس کا یہی حشر ہوگا۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 یا 50 روز پہلے پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے قریش کی عزت و رفعت اور ان کی منزلت اور ان کی تکریم پورے عرب میں مشہور و معروف ہو گئی کہ قریش تو بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو گھر ان کو عطا فرمایا، جس گھر کے وہ متولی ہیں، جس گھر کے وہ محافظ ہیں، جس گھر کا وہ طواف کرتے ہیں، اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر اپنا عذاب نازل فرما دیا اور قریش کا بال بھی کا کوئی نہیں کر سکا، قریش کی اللہ نے حفاظت فرما لی۔ اس واقعے کی وجہ سے پورے عرب میں، تمام عرب کے خطوں میں قریش کی عزت اور اس کی رفعت، ان کی رفعت و منزلت بڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ قریب آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ تاریخ بھی آ گئی، وہ مبارک تاریخ بھی آ گئی جس تاریخ میں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں بڑے اقوال ہیں۔ دیکھیے عرب میں تاریخ دانی کا بڑا رواج تھا، لیکن جس وقت آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ کون سا بچہ پیدا ہو رہا ہے، کون ہستی دنیا میں آ رہی ہے۔ اس لیے آپ کی ولادت کے سلسلے میں تاریخ میں اختلافات ہوئے۔ مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن صحیح قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ آپ بھڑکیے گا نہیں، 12 ربیع الاول مشہور یہی ہے، لیکن تاریخ کی صحیح کتابوں میں جو قول لکھا ہوا ہے میں حوالے کے ساتھ وہ قول ذکر کر سکتا ہوں، اور ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے جو باتیں کہی جاتی ہیں 8 ربیع الاول کا قول صحیح ہے۔ 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول مان لیجئے، دن دوشنبے کا ہے، دن میں کوئی اختلاف نہیں، وقت میں کوئی اختلاف نہیں، عیسوی میں سن میں کوئی اختلاف نہیں۔ 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول دوشنبے کا دن 10 اپریل 570 عیسوی یہ تاریخ ہے، انگریزی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ 10 اپریل 570 عیسوی دن وہی ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، صرف تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ صبح صادق کے وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، جس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا، اور بعض تاریخی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت عبداللہ 2 عورتوں کے نام آتے ہیں۔ یہ 2 عورتیں آپ کی ولادت کے وقت موجود تھیں حضرت آمنہ کے پاس، دائی کی حیثیت، لیڈی ڈاکٹر تھیں یہ دونوں ہستیاں، بچہ پیدا کرانے میں ماہر تھیں۔ حضرت شفا فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، دیکھیے آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سی گندگی باہر ظاہر ہوتی ہے، اور اسی گندگی میں لپٹا ہوا بچہ باہر آتا ہے، اس کے بعد اس کو صاف کیا جاتا ہے، نہلایا دھلایا جاتا ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ایک قطرہ بھی گندگی باہر نہیں ہے،
اور آپ جس وقت تشریف لائے اس وقت پورے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. بچے کی پیدائش کی وقت زندگی نکلتی ہے تو بدبو و تعفن ہوتا ہے. ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو خوشبودار خوشبو پھیل گئی, اور جیسے جیسے آپ تشریف لائے پورا حجرہ روشن ہوتا ہوا چلا گیا, خوشبو پھیل گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لٹال دیا گیا. حضرت شفا نے آپ کو ہاتھوں میں لیا. وہ خود فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہلائے دھلائے, آپ کو نہلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نہلائے دھلائے آپ بالکل آئے جیسے بچہ نہلایا جاتا ہے, کوئی گندگی کوئی غلاظت کچھ بھی نہیں, بالکل خوشبودار جسم کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے. نہلائے ہوئے, ناف آپ کی کٹی ہوئی, بچے کی ناف دنیا میں کاٹی جاتی ہے, ناف آپ کی کٹی ہوئی, مختون آپ پیدا ہوئے, ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. یہ وہ لوگ روایت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی پیدائش کو دیکھا. اور فرماتی ہیں حضرت شفا آپ کو لٹال دیا گیا. 10-15 منٹ ہی گزرے تھے, تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا, ایک دم سے آپ نے کروٹ لی. 10-15 منٹ کا پیدا ہونے والا بچہ, اس کی کیا حیثیت ہوتی, ایک دم سے آپ نے کروٹ لی اور اپنے ہاتھ آپ نے اٹھائے, سجدے کی حیت پر آپ آ گئے. سجدے کی حیت پر آپ آئے. حضرت شفا بھی ڈر گئی اور حضرت آمنہ بھی ڈر گئی, یہ کیا ہو گیا, کہ معصوم سا بچہ اس نے یہ کیا حیت اختیار کر لی. اور آپ نے طویل سجدہ کیا اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف اس طرح آپ نے انگلی اٹھائی, اور پھر عام بچوں کی طرح آپ گر گئے. عام بچے تھے لیکن یہ اس وقت آپ کا معجزہ ظاہر ہوا. پیدا ہوتے ہوئے آپ نے سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. یہ اس بات کی طرف پیغام تھا کہ ہم نماز کی عبادت لے کر آئے ہیں. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ نے انسانوں کو نماز کا پیغام دیا, اور جب آپ دنیا میں تشریف لے گئے تب بھی نماز کا پیغام دیتے ہوئے آپ دنیا میں تشریف لے گئے. آپ کی زبان ذکر کی جائے گی جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کی زبان مبارک پر 2 کلمات ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ, یہی کہتے ہوئے آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے رب ذوالجلال سے مل گئے. نماز کا خیال رکھنا لوگوں, اور اپنے ماتحتوں کا خیال. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی طرف آپ نے پیغام دیا. نماز حقوق اللہ ہے, اور وما ملکت ایمانکم, ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھو, یہ حقوق العباد. نبی جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی آپ نے سجدہ کر کے آپ نے اس کا اعلان کیا کہ ہم سجدہ کرانے کے لیے, خدا ذوالجلال کے سامنے جھکانے کے لیے انسانوں کو آئے ہیں. اب ساری طاقتوں سے لوگوں کا سر ہٹا کر ایک طاقت کے سامنے لوگوں کا سر جھکا دیا جائے گا, اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج امت نے اس عمل کو چھوڑ دیا. 10% بھی امت نماز میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو جمعے کی نمازوں میں نظر آتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں, کہاں غائب ہو جاتے ہیں, آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں گھس جاتے ہیں. افسوس صد افسوس کہ امت کا اکثر طبقہ, بلکہ 10% میں زیادہ کہہ رہا ہوں, 10% سے بھی لوگ کم نماز کی طرف. اس پیغام کو لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, آپ کی پیدائش کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دم سے کمرے کی چھت پھٹی اور اندر ایک دھند سی آ گئی, جیسے کوہرا ہوتا ہے اس طرح ایک دھند آ گئی اندر, اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ آپ بھی نظر نہیں آ رہے. اور آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا, اس ہستی کو مشرق و مغرب میں پھرا دو تاکہ اس کی صفات کو, اس کی نام کو, ان کے نام کو, ان کی خوبیوں کو دنیا جان لے. آپ کے کمالات کی طرف اشارہ ہو گیا. آپ دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے. جس شب میں آپ تشریف لائے اسی شب میں کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آیا اور اس کے وہ 14 کنگرے گر پڑے. فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی, اور وہاں پر رکھے ہوئے بتوں نے سجدہ کیا.
سب کو اللہ نے جھکا دیا کہ دیکھو اب میرا نبی آ رہا ہے، میرے نبی کی آمد ہو گئی ہے، اب یہ کفر و شرک کی غلامت دنیا سے ختم ہو جائے گی، اب تو اللہ کی وحدانیت کے بول بولے جائیں گے۔ کسریٰ جب صبح کو بیدار ہوا تو بہت گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا دربار طلب کیا، تمام ارکان، تمام وزراء، تمام ذمہ داران اکٹھے ہو گئے اور اس کو یہ بات بتائی گئی کہ فارس کی آگ بجھ گئی رات میں۔ کہا کہ اچھا، کہا کہ کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آیا، کنگرے سے پھر پڑے۔ تو ایک شخص تھا موبزان جس کا نام تھا، اس نے کہا میں نے رات ہی میں یہ خواب دیکھا ہے کہ کچھ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ کو پار کر کے وہ ملک میں داخل ہو گئے، چاروں طرف پھیل گئے۔ تو اس نے موبزان سے جو کہہ رہا تھا، یہ خواب بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے کہ عرب کی طرف سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، عرب کی طرف سے بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اس نے موبزان سے کہا کسی خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاؤ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں اپنے سوالات کا جواب طلب کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا جہادیدہ عیسائی عالم عبد المسیح غسانی کو طلب کیا گیا۔ اس نے جب بادشاہ کے سوالات سنے، کہا کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا، میرے ماموں ستیح جو فلاں شہر میں رہتے ہیں وہ بڑے کاہن ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس جانے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات لاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص گیا، منذر ابن نعمان، وہ گیا اپنے ماموں ستیح کے پاس اور اس نے جا کر کچھ اشعار پڑھے۔ وہ بالکل اندھا ہو چکا تھا، بہت بوڑھا شخص تھا، مرنے کے قریب تھا، جاکنی کے عالم میں تھا۔ جس نے اشعار پڑھے تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ اچھا ابن المنذر آئے ہوئے ہو اور تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ کسریٰ کا بادشاہ پریشان ہے، وہاں کے کنگرے گر پڑے ہیں اور فارس کی آگ بجھ گئی ہے، یہ سن لو، یہ جان لو کہ جب صاحب عصا ظاہر ہو جائیں گے، یعنی حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ، اور اللہ کے کلام کی تلاوت کی جانے لگے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو تم یہ جان لو کہ کسریٰ کی خیر نہیں ہے، کسریٰ کی حکومت چند دنوں میں چلی جائے گی، جتنے کنگرے ہیں اتنے ہی لوگ حکومت کریں گے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر فتح ختم ہو گیا۔ ابن المنذر واپس آیا، اس نے آ کر بتایا تو کسریٰ نے کہا کہ چلو 14 حکمراں آئیں گے، 14 حکمرانوں پر زمانہ گزر جائے گا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دل کو تسلی دی، لیکن 10 حکمراں 3 ہی سال میں ختم ہو گئے اور باقی اور لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں سب ختم ہوئے، کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی اور ایران مسلمانوں کے زیر حکومت آ گئے۔ یہ واقعات پیش آتے رہے اور ایک واقعہ سنیے عجیب و غریب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت پچھلی کتابوں میں اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ علماء بنی اسرائیل کو پہچاننے میں ذرہ برابر آپ کو تردد نہیں ہوا، اتنی صراحت، کوئی اتنی بشارتیں، اور بلکہ آپ ہی کی نہیں، آپ کے صحابہ تک کی بشارتیں پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوں گے ان کی یہ صفات، ان کی یہ صفات، ان کی یہ خوبیاں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت عمر کے اس واقعے کو سناتا، ان کا بھی تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ تو ایک یہودی مکے میں رہا کرتا تھا، اپنی تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں آ کر مکے میں مقیم ہو گیا تھا۔ وہ آسمانی کتاب کا بڑا عالم تھا اور اس نے سب پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، ان کا زمانہ قریب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا ہی تھا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ کہنے کے لیے آئے تھے خاص طور سے کہ اب مہمان خصوصی کی آمد کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اگر آئیں گے تو وہی آئیں گے۔
بھی سے اٹھ کے بھائی بچوں کو کنارے کر دیا، بھی سے اٹھ کے نہ جاؤ تم لوگ، خلل واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ یہودی رہتا تھا، جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اس نے صبح کو لوگوں سے کہا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے مکے میں؟ تو لوگوں نے کہا ہوا ہوگا، بچے پیدا ہی ہوتے رہتے، کہا کہ نہیں تحقیق کرو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کو تشویش تھی، تو لوگ اٹھے گئے، پتہ کیا، پتہ چلا کہ خواجہ عبد المطلب کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کو لوگوں نے آ کر اس کی اطلاع دی، اس نے کہا بھائی مجھے بھی لے چلو، میں بھی دیکھوں گا اس بچے کو۔ اس کو یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لے آئے۔ چنانچہ لوگ لے گئے، دیکھا، اس نے چہرہ مورا دیکھا، پہچان لیا، کہا طرح تھا، پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ، پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ تو پیٹھ سے کپڑا اٹھایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، آپ کے شانے کے پیچھے ایک سیب کی طرح ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، جس پر لکھا ہوا تھا، یہ جس کو کہتے ہیں مہر نبوت، وہ مہر نبوت پیدائشی طور پر سیب کی شکل میں ابھری ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، گرا تڑاک سے بے ہوش ہو گیا، اور اٹھا تو کہا کہ افسوس صد افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت چھین لی گئی۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہم بنی اسرائیل میں کر رہے تھے، وہ نعمت اللہ نے بنی اسرائیل سے چھین لی، یہ نعمت تو بنی اسرائیل میں چلی گئی۔ آپ کی آمد ہو گئی، 3-4 روز تک آپ نے اپنی والدہ کا اور ابو لہب کی ایک باندھی تھی سویبہ، حضرت سویبہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی، حضرت سویبہ کا دودھ بعد میں پیا۔ حضرت سویبہ وہ اللہ کی بندی ہے جن کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت سویبہ کا دودھ حضرت ابو سلمہ نے بھی پیا۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 3 لوگوں نے سویبہ کا دودھ پیا۔ حضور اپنے والدہ کا بھی دودھ لے رہے تھے، کیونکہ عرب میں دستور تھا عام طور سے عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، دودھ پلانے والیاں باہر سے دیہاتوں سے آتی تھی اور دیہات کی کھلی فضا میں بچے رہتے تھے، ان کی زبان بھی صاف ہوتی تھی، ان کی تہذیب بھی جو عرب کی تہذیب تھی اس تہذیب کا اثر بھی ان پر پڑتا تھا۔ اور ایک عام دستور تھا کہ عرب کے گھرانے کی عورتیں، مکے کے گھرانے کی عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھی، لے جاتی تھی، ان کو حق الخدمت دیا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سپرد کرنا تھا۔ اب تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، حضرت سویبہ کا دودھ پیا، اب باہر سے قافلے، باہر سے قبیلے آتے تھے، قبیلے بنی سعد کی خواتین عورتیں آئی ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، سب بچے لے لے کر جا رہی تھی۔ جو بھی آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، جب آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ بتایا جاتا کہ باپ ہے نہیں، بچہ یتیم ہے، تو سب بدک جاتے ہیں کہ باپ ہی نہیں ہے تو کون ہمیں معاوضہ دے گا، کون حق الخدمت دے گا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ عورتیں آ رہی تھی، جا رہی تھی، آ رہی تھی، جا رہی تھی، یہاں تک کہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی آئیں اور واپس چلی گئی کہ بھئی کیسے لے لیں، اس بچے کا باپ ہی نہیں ہے، سرپرست ہے نہیں، کون حق الخدمت دے گا، دادا اور چچا کیا حق الخدمت دے دیں گے۔ چنانچہ ساری عورتوں نے بچے لے لیے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے حصے میں تھے، انہی کے لیے مقدر فرمائے جا چکے تھے، اس لیے دوسرا کون لیتا بھی ان کو، اور لینا تھا حضرت دائی حلیمہ ہی کو۔ چنانچہ وہ خود روایت کرتی ہیں کہ اچانک رب العزت نے میرے دل میں ایسا قوی داعیہ، ایسا قوی جذبہ پیدا کیا کہ میں اسی بچے کو لوں گی، میں اسی بچوں، یتیم بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لوں گی۔
اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنے شوہر سے کیا کہ میرے دل میں یہ قوی داعیہ پیدا ہو رہا ہے، یہ الہام رب العزت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ان کے دل میں رب العزت کی طرف سے یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہارا دودھ پیئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام المشارق والمغارب ہیں، جو سارے انسانوں اور جناتوں کے نبی اور پیغمبر اور سردار ہیں، ان کے لیے مقدر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارا دودھ پیئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں اس بچے کو لینا چاہتی ہوں، تو ان کے شوہر نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبے میں خیر پیدا کرے گا، تم ضرور بھی ضرور اس بچے کو لو۔ چنانچہ وہ آئیں اور وہ خود روایت کرتی، اس وقت حال یہ تھا سب سے زیادہ قحط ان کے قبیلے میں تھا، وہ کہتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے پستان سوکھ گئے تھے، بچے رات بھر روتے، کوئی سیراب نہ ہوتا، ہم لوگ رات بھر فاقے کی شدت برداشت کرتے، کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، پورے علاقے میں بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، بکریوں کے تن سوکھ چکے تھے، اونٹنیوں کے تن سوکھ چکے تھے، ایک نحیف و کمزور اونٹنی تھی جو کسی طرح چل نہیں رہی تھی، جو چابک کے زور سے ماری جا رہی تھی وہ چل رہی تھی، اسی اونٹنی پر وہ آئی تھی، ان کا حال یہ تھا، بالکل فاقہ مست تھی۔ کہتی جیسے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، میرے پستان دودھ سے بھر گئے اور میں نے آپ کو بھی دودھ پلایا، اور میرا جو بیٹا تھا اس نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس نے بھی شکم سیر ہو کر، اب اچنبے میں آ گئی، اچانک یہ خیر و برکت کیسے؟ وہ پستان جو سوکھے پڑے تھے جس میں دودھ کا ایک قطرہ نکلنا مشکل تھا، وہ دودھ سے بھرے ہوئے، بس دو بچے اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر آ گئے، سب کچھ پتہ ہی تھا کہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا ہے، چنانچہ لے کر آئیں۔ اس کے بعد جب چلنے لگی، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی پر بیٹھی، اس اونٹنے میں بجلی سی طاقت پیدا ہو گئی، وہ نحیف کمزور لاغر اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے چلی جا رہی۔ قبیلے کی عورتیں کہہ رہی، ارے حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہی اونٹنی ہے یا تم نے کوئی دوسری اونٹنی تبدیل کر دی ہے؟ تو کہتی ہے خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر میں سوار ہو کر آئی تھی، یہ صرف کسی ہستی کی برکت ہے، کسی ہستی کا خیر ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا ہے اور میری اونٹنی پر بھی ہو رہا ہے۔ اونٹنی کے بھی تن دودھ سے بھر گئے، کہتی ہے کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے پورے خاندان نے سیراب ہو کر دودھ پیا، میں نے بھی اونٹنی کا دودھ پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، میرے بچوں نے بھی پیا، سب نے دودھ پیا، اور وہ اونٹنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ واپس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اپنی جگہ پر، بکریاں جو تھی ان کے تن خشک تھے، جب صبح کو انہوں نے بکریوں کے تھن دیکھے تو وہ سب دودھ سے بھرے ہوئے، لبالب جس بکری میں ہاتھ لگا رہی ہے دودھ سے اس کا تھن بھرا ہوا۔ حال یہ تھا کہ اور قبیلے والوں کی بکریاں جاتی، گھاس نام کی کوئی چیز نہ ملتی، ان کے پیٹ چپکے ہوئے ہوتے، ان کے تن سوکھے ہوئے ہوتے، اور حلیمہ کی بکریاں جب آئی ہوتی ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ، لیکن ظاہر ہے وہ اثر تو آپ پر تھا، آپ کا تھا، آپ اس گھر میں خیر و برکت تھے، لیکن اور لوگوں کی بکریاں ویسے ہی، حلیمہ کی بکریاں ان کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، ان کے تھنوں میں دودھ آ رہا ہے، اور باقی اور قبیلے کی بکریاں ویسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ہونے لگی وہاں پر، آپ کا وقت گزر رہا ہے دھیرے دھیرے، اور اس قدر آپ تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اس قدر تیزی سے نشو و نما ہو رہی ہے کہ 1 سال کے جب ہوئے تو آپ 10 سال کے لگتے، بڑے لگتے تھے آپ، اور یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بولنے لگے آپ۔ جب آپ نے بولنا شروع کیا تو اللہ کے کلمہ حمد آپ کی زبان پر، اللہ کی حمد و ثنا آپ کی زبان پر جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ 2 سال کے بعد چونکہ 2 سال دودھ پلانا تھا، تو اللہ بھی فرماتا ہے
کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلائے، وہ 2 سال دودھ پلائے، 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا واپس کرنے کا، لیکن دوسرے کی امانت تھی اور اسی طرح واپس کرنی تھی، اس لیے اس امانت کو لے کر واپس آئیں۔ اس وقت مکے میں ایک وبا اور بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت دائی حلیمہ نے یہ درخواست کی حضرت آمنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ابھی واپس کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کسی بیماری کا شکار ہو جائے۔ بار بار وہ اصرار کرتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت دائی حلیمہ نے دوبارہ پھر حضور کو لے جانے کا شرط حاصل کیا۔ حضرت آمنہ نے بھیج دیا، کہا کہ لے جاؤ وقتی طور پر۔ 2 سال کے آپ ہو گئے تھے، بڑے دکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے تھے، جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ انہی 2 سال کے بعد پہلی بار آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، جو کو شق صدر کہتے ہیں۔ آپ یہ جانے رہے، تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کر کے، دل کو نکال کر کے، اس کی صفائی کر کے اور اس میں علم و حکمت بھی ڈالا گیا، 4 بار آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ 4 بار، 2 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور جب نبوت ملنے والی تھی بعثت کے وقت، اور جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، 4 بار یہ واقعہ پیش آیا۔ ابھی آپ بچے تھے، 2 سال سے کچھ زائد آپ کی عمر تھی، جنگل کی طرف آپ تھے، اچانک 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو لٹالا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، دل نکالا۔ اس منظر کو آپ کے 2 شریک بھائیوں نے دیکھا، وہ گھبرائے، بھاگتے ہوئے جلدی سے گھر کی طرف دوڑے اور اپنی والدہ سے بتایا کہ اماں، جو میرا 2 شریک بھائی ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ 2 لوگ آئے ہوئے، اس کا سینہ انہوں نے چاک کر دیا، دل نکال دیا باہر۔ حضرت دائی حلیمہ ان کے شوہر گھبرا گئے، بھاگتے ہوئے جلدی سے جنگل کی طرف آئے۔ آپ معصوم تھے، اس وقت کوئی گھبراہٹ تھی، جلدی سے ان لوگوں نے اپنے سینے سے لکھایا، چمکایا۔ حضرت دائی حلیمہ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ناگہانی کوئی بات پیش آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سمجھ، اتنا شعور تھا کہ آپ نے بتا دیا۔ ظاہر ہے کوئی دنیاوی آپریشن نہیں تھا کہ اس میں بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑتی، جبریل اور میکائیل آئے ہوئے تھے۔ دل نکال کر باہر پلیٹ میں رکھا، اس کو دھلا گیا زمزم سے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک گوشت، ایک خون کا لتھڑا چھوٹا تھا، اس کو نکال کر باہر پھینک، تاکہ یہ معصیت کا مادہ تھا، یہ نکال دیا گیا۔ نبی کے اندر یہ سب باتیں نہیں رہیں۔ اس کے بعد دل کو نکال کر خوب اچھے سے دھلائی کی گئی اور اس کے بعد دل کو رکھ دیا گیا، دبا دیا۔ صحابہ خود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سیون کے نشان، جیسے کوئی چیز سی جائے، آپریشن کسی کا ہو، مہین جیسے لگتا تھا کوئی چیز سی گئی ہے، وہ نشان آپ کے سینے مبارک پر دکھتے تھے، جس سے یہ جو اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ آپ کا سینہ شق کیا گیا ہے، آپ کا سینہ پھاڑا گیا ہے اور قلب مبارک کی دھلائی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کچھ اور دن گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے لا کر حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا۔ گھبرا گئی ہے کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے، پتہ نہیں کیا بات پیش آ جائے، خوف کی وجہ سے لا کر دے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے، اور جب 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا گھومنے ٹہلنے کے ارادے سے انہوں نے مدینے کا سفر کیا۔ مدینہ آپ کا ننیال تھا، قبیلے بنو نجار میں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی تھی، آپ کا ننیالی رشتہ وہاں قبیلے بنو نجار سے تھا، تو وہاں گھومنے ٹہلنے کے لیے گئیں، ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کی باندی ام ایمن بھی ساتھ میں ہے۔ 3 لوگوں کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، 1 مہینے قیام رہا۔ 1 مہینے کے بعد حضرت آمنہ اپنے قافلے کے ساتھ واپس ہوئی۔ جب مقام ابوا پر پہنچی
تو حضرت آمنہ کا انتقال ہو. ساتھ میں کون ہے؟ ایک باندھی حضرت ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر صرف 6 سال. بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اور آنکھوں کو اشکبار کر دینے والا واقعہ تھا. وہاں پر نہ کوئی انتظام کا نہ کچھ تھا. حضرت آمنہ کو رکھ کر پتھروں سے اور باقی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. قبر کیسے بنائی جاتی؟ قبر کس چیز سے کھودی جاتی؟ ایک عورت تھی ساتھ میں اور ایک بچہ تھا. وہیں پر رکھ کر ان کو پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا. وہی ان کی قبر بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غمزدہ ہوئے کیونکہ 6 سال کا بچہ وہ بھی ہونے والا پیغمبر کتنا شعور اور کتنی سمجھ رہی ہوگی. اور یہ بھی جان رہے تھے کہ میرا باپ تو میری پیدائش سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, میری ماں ہے, اور بچے اپنی ماں سے کتنا قریب ہیں کچھ بتا دینے والی بات تھی. آپ کو بہت غم ہوا, آپ روئے وہاں پر. حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرا کر آپ کو تسلی دے کر وہاں سے لے کر آئے اور مدینے کے قریب ہی انتقال ہوا تھا. مدینے سے لے کر مکے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے. اپنی ماں کے فراق اور اپنی ماں کی جدائیگی میں مسلسل آپ روتے رہے. آپ تشریف لائے. آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب نے آپ کو سہارا دیا, اپنی کفالت میں لیا, اپنی تربیت میں لیا. ظاہر ہے حضرت خواجہ عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے بھی بے انتہا تعلق تھا. ان کے انتقال کا بے انتہا صدمہ اور غم ان کو پہنچا تھا, اور اس کے بعد اپنے پوتے سے بے انتہا محبت تھی, بے انتہا محبت تھی. یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ عبد المطلب کے لیے کعبے کے قریب فرش بچھایا جاتا تھا. وہ سردار تھے پورے قریش کے, اور کوئی ان کے فرش پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا. ان کی اولادیں بھی کنارے کنارے بیٹھتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے مسند نشیب بنا کر پیدا فرمایا تھا. آپ تو پہلے سے سردار بنا کر پیدا کیے گئے تھے, سارے نبیوں کے سردار تھے. آپ بے تکلف جا کر خواجہ عبد المطلب کی مسند پر بیٹھ جاتے تھے. لوگ آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے. خواجہ عبد المطلب کہتے تھے میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو, اس کی شان بہت بلند ہے, اس کی شان بہت بلند ہے, اس کو کچھ نہ کہو. اپنے برابر ان کو بٹھاتے. حالانکہ آپ بچے تھے. خواجہ عبد المطلب نے بڑی محبت کے ساتھ پالا. یہاں تک کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں چلے گئے. آپ کی خیرات و برکات تو بچپن سے ظاہر ہو رہی تھی. جب خواجہ عبد المطلب کے اونٹ کھو جاتے اور کوئی ڈھونڈ نہ پاتا تو آپ جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے, اور آپ فوراً ڈھونڈ کر لے آتے. چنانچہ ایک بار حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ, وہ اونٹ مل نہیں رہے, ان اونٹوں کو تم ڈھونڈ لاؤ. اور آپ گئے, آپ کو کچھ دیر ہو گئی. آپ حضرت خواجہ عبد المطلب تڑپ اٹھے اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں, اے اللہ میرے پوتے کو واپس کر دے, میری اولاد کو واپس کر دے. خطرہ ہے کہیں کسی چیز نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو. چنانچہ تھوڑے ہی دیر کے بعد دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اونٹوں کو لے کر واپس تشریف آئے. اس طرح آپ کا بچپن گزر رہا ہے. آپ بڑے ہوئے, 8 سال کی عمر ہوئی, حضرت خواجہ عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا. اور روایات میں آیا ہے کہ آپ اتنے سمجھدار تھے کہ جب خواجہ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں. دادا سے اس قدر محبت تھی, کیونکہ وہ بھی بے انتہا چاہتے. آپ کو یہ واقعہ یاد ہے, کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اپنے دادا کا انتقال آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بالکل یاد ہے, میں 8 سال کا تھا. چنانچہ جب خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ابو طالب کو یہ وصیت کی, چونکہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے. تو حضرت ابو طالب کو آپ نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت اور نگرانی اور کفالت اور ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے, اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. چنانچہ حضرت خواجہ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا, اور جب تک وہ زندہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف نہیں آنے.
پورے عرب و عجم سے انہوں نے جنگ کی ٹھان لی، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو ہمارے سپرد کریے، یہ کیا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اچھا اپنے اس شہید بیٹے کو ہم تمہارے سپرد کر دیں؟ خدا کی قسم جاؤ تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتے۔ زندگی حضرت خواجہ عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اپنی نگہداشت میں رکھا۔ ہو رہا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں اور آپ کی کرامات، آپ کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 12 سال کی تھی۔ خواجہ عبدالمطلب تجارتی سفر کے لیے نکل رہے تھے، اور چونکہ سفر پر مشقت ہوتا تھا اور سفر میں ہر سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، تو یہ خیال تھا کہ آپ کو نہیں لے جایا جائے گا، بڑے لوگ جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملول ہوئے، پریشان حال ہوئے، اس طرح جب مائیں جانے لگتی ہیں تو بچے مچل جاتے ہیں، باپ کہیں جانے لگے تو بچے مچل جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا غمزدہ سا لگ رہا ہے، کہا کہ کیا بات ہے بھائی، چلو کہ تم بھی؟ کہا کہ ہم بھی چلیں گے آپ سے۔ چنانچہ اس سفر میں آپ کو بھی لیا گیا۔ آپ سب سے کم سن کے بچے تھے، باقی اور سن رسیدہ لوگ تھے۔ شام کی طرف، ملک شام کی طرف وہ سفر ہو رہا ہے۔ شام کے جس علاقے سے گزر رہے تھے، اس علاقے میں جرجیس نامی ایک عیسائی پادری تھا، جس کو بحیرہ راہب کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں اس کا ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا۔ وہ مذہبی آدمی تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید پرست بھی تھا، مشرک نہیں تھا۔ اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی علامات خوب اچھی طرح پڑھ رکھی تھی، اور اس نے یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان یہاں پر تشریف لائیں گے، کسی جگہ پر ان کے قافلے کا پڑاؤ ہوگا۔ اس کو یہ بات بھی معلوم تھی، اسی لیے جب کوئی قافلہ آتا عرب سے تو اپنی چھت پر چڑھ کر دیکھتا تھا، پہچان لے، چونکہ علامات سے پہچان لیتا تھا، اس لیے جان رہا تھا اس میں وہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس قافلے کا پڑاؤ ہوا تو وہ آیا اور تجسس بڑی نظروں سے، جیسے آدمی کسی چیز کو تلاش کرے اس طرح اس تلاش کرتا ہوا چاروں طرف دیکھ رہا، اور جب آپ پر نگاہ پڑی تو اس سے جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ ھذا رسول رب العالمین، یہ سارے عالم کے رسول ہیں۔ فوراً اس نے کہا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ ان کو کیا پتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے پیدائشی طور پر۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ اس بچے کی آنکھ میں جو سرخ ڈورے ہیں یہ سفر کی تکان کی وجہ سے ہے یا اس پیدائشی ہیں؟ تو خواجہ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، پیدائشی ڈورے ہیں۔ کہا کہ ھذا رسول رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھی ایسی حسین و جمیل آنکھیں تھی کہ اللہ نے ویسی آنکھیں پھر کسی کو نہیں دی۔ آپ کی آنکھوں میں اندر خوبصورت ڈورے پڑے ہوئے تھے سرخ رنگ کے، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ چار جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، ہر طرف سے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ آوازیں آتی تھی۔ جب آپ دھوپ میں ہوتے تھے تو درخت کی شاخیں آپ پر جھک جاتی تھیں۔ چنانچہ وہ واپس گیا، واپس جانے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پورے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا، اور اس کے بعد دسترخوان لگایا گیا۔ جس درخت کے نیچے ان لوگوں کا پڑاؤ تھا وہاں پر دسترخوان لگایا گیا۔ پہنچا تاکہ وہ بچہ کہا، تاکہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا، اگر اسی کے لیے تم نے سب کچھ کیا، اس کو بلائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو سائے کی جگہ سب بھر چکی تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دھوپ میں بیٹھے فوراً ایک درخت کی شاخ آپ پر متوجہ ہو گئی اور آپ پر سایہ کر دیا۔ تو اس نے کہا لوگوں دیکھو اس درخت کی شاخ کو، دیکھو کس طرح اس پیغمبر پر وہ سایہ کر رہی ہے۔ چنانچہ کھانا لگایا گیا، لوگوں نے کھانا کھایا۔ بعد میں اس راہب نے پوچھا اس بچے کا ذمہ دار کون ہے، باپ کون ہے؟
تو ابو طالب نے کہا میں ہوں. کہا نہیں، غلط جھوٹ بولتے ہو، اس بچے کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس لیے کہ یہ خبر آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو پیغمبر آخر الزماں ہوں گے ان کی آمد سے پہلے ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہوگا. ابو طالب تم باپ نہیں ہو سکتے. کہا کہ میں اس باپ کا سگا بھائی ہوں، اس بچے کا سگا چچا ہوں. کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تم چچا ہو لیکن باپ نہیں ہو سکتے. کہا کہ لوگوں اس بچے کو لے کر تم روم کی طرف نہ جانا، وہاں کے یہودی دیکھتے ہی اس کو پہچان لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اس کے وہ دشمن ہیں، لہذا فوراً اس بچے کو تم واپس کرو. اگر اس بچے کی جان بچانا چاہتے ہو اس بچے کو واپس کرو. چنانچہ دو لوگوں کے ساتھ ابو طالب نے وہیں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرا دیا. یہ بڑا جہاں وہ انسان تھا. اور جب آپ جانے لگے تو اس نے زیتون کا تیل اور روٹی بھی ساتھ میں رکھ دی تاکہ راستے میں کھاتے پیتے ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کی علامات، آپ کی پہچان جو نبوت سے پہلے ظاہر ہو رہی تھی، اس کا تذکرہ ہے. ابھی نبوت کا زمانہ تو دور ہے، ابھی آپ کی جوانی کا بھی زمانہ شروع نہیں ہوا، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اس طرح آپ کی نشست و برخاست ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ شروع سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے. بچپن میں 2 سال کی عمر میں رب العزت نے آپ کا دل صاف کرا دیا، اور جب 10 سال کی عمر ہوئی اس وقت بچوں کے دل میں لہو و لعب و کھیل کود کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس وقت پھر رب العزت نے اپنے نبی کے قلب اطہر کو دھلایا اور پاک صاف کیا تاکہ لہو و لعب کا اور کھیل کود کا مادہ دور ہو جائے. ہمارے نبی کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں گزرا. آپ کو خاموش رہا کرتے تھے، آپ کو کسی اور چیز کی فکر میں رہا کرتے تھے، آپ کی شان الگ تھی. تو وہ عام بچوں جیسی زندگی آپ کی نہیں تھی کہ کھیل کود میں آپ مصروف رہے. اور میں یہ بات بھی آپ کو سناؤں گا کہ بچپن میں بھی کسی نے آپ کا سطر نہیں دیکھا. عرب کا حال یہ تھا کہ جب کوئی کام ہوتا تھا تو وہ سب برہنہ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے برہنہ ہو جاتے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیادیں بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی. اس کو شہید کر کے پھر سے قریش اس کی تعمیر کر رہے تھے، آپ بھی اس پہ لگے ہوئے تھے. آپ کے کسی چچا نے آپ کو برہنہ کرنا چاہا، فوراً آپ بے ہوش ہو گئے. یہ سب چیزیں آپ کی شان کے خلاف تھیں، جو چیزیں نبی کی شان کے خلاف تھیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی وہ کام نبی سے نہیں ہونے دیا. نبی نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نبی نے کبھی کوئی ناجائز و غلط کام نبوت سے پہلے بھی نہیں کیا، اور کوئی نبی نہیں کرتا، کوئی نبی نہیں کرتا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، انشاءاللہ اور تفصیلات آپ کو سنائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا، اور 1 گھنٹہ میں کافی بھی سمجھتا ہوں. زیادہ بات کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے سننے بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آپ کو بتانے ایک اعلان کرنا، خواتین کے بیٹھنے کا پورا معقول انتظام ہے ہمارے گھر پر. ہمارا غریب خانہ بغل میں، آپ حضرات اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں. یہ نایاب باتیں ہیں، کہاں ان کو سننے کو ملے گی. اس لیے تھوڑی سی ہمت کر کے کوشش کرتے اپنی خواتین کو اپنے ساتھ ملائیں. پردے کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا پورا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی رب صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اے اللہ ہماری اس مجلس کو، تمام حاضرین مجلس کو، اے اللہ مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو قبول فرما، سب کے جذبات کو قبول فرما. ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت اور محبت ڈال دے، اپنے نبی کی سچی اطاعت و فرما برداری ڈال دے، اپنے نبی کی سیرت کا علم ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما، ہماری نشستوں کو، ہماری مجلسوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا اور ہم سب کی نجات کا اسے ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ہمارے بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے نوجوانوں بوڑھوں ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری خواتین بڑی قربانیاں دے کر آئی ہیں.
اے اللہ ان کی بھی جذبات کو قبول فرما، اے اللہ ان کے بھی جذبات کو قبول فرما، ان کو بھی اپنے رسول کی عظمت و محبت عطا فرما۔ اے اللہ عائشہ جیسی سیرت اور خدیجہ جیسی سیرت ہماری خواتین کو عطا فرما، ام سلمہ اور حفصہ جیسی خصوصیات اے اللہ ان کو عطا فرما، فاطمہ اور زینب جیسی خصوصیات ہماری بچیوں کو عطا فرما، وہی حیا وہی پاک دامنی انہیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، فضل سے، اپنی رحمت سے اے اللہ ہماری اس پروگرام کو کامیاب فرما، زیادہ سے زیادہ اس سے لوگوں کو مستفید ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی، شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔